السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، مفتی طارق مسعود اور مولانا طارق جمیل صاحب مشہور آدمی ہیں یار۔ یہ تراویح کے متعلق 20 رکعت تراویح کی بات نہیں کر رہے بلکہ 8 رکعت تراویح کی بات کر رہے ہیں۔ بھئی مفتی طارق مسعود صاحب اتنے بڑے مشہور ہیں، بڑے مفتی ہیں، بڑا نام ہے، اور مولانا طارق جمیل پوری دنیا میں مشہور، اور اس طرح کے ان کے بیانات یعنی پرتاثیر بیانات ہیں ان کے۔ اب ایسا بندہ جو بظاہر بالکل یوں محسوس ہے بڑا باعمل بندہ ہے، اب وہ 20 رکعت تراویح کی بات نہیں کر رہا، 8 رکعت تراویح کی بات کر رہا ہے۔ اور سیدھے الفاظ میں اگر یوں کہا جائے کہ بھئی وہ تو 8 رکعت تراویح کا قائل ہے، 20 کا قائل نہیں ہے۔ یہ سوال ذہن میں تب پیدا ہوتا ہے جب اس وقت جو سوشل میڈیا پر ایک دو ویڈیوز گردش کر رہی ہیں مولانا طارق جمیل کے متعلق اور مفتی طارق مسعود کے متعلق، ان ویڈیوز کو جب کوئی بندہ دیکھتا ہے، عام بندہ دیکھتا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر پوچھتا ہے کہ بھئی یہ ہے کیا یار؟ اتنے بڑے مشہور اور اتنے بڑے علم والے آدمی، عمل والے آدمی، ان کا بڑا نام ہے، بڑے مشہور ہیں، آپ کہتے ہو 20 رکعت تراویح ہے، غیر مقلدین کہتے ہیں 8 رکعت، لیکن یہ ان کی بات سے غیر مقلدین کی بات کی تائید ہو رہی ہے۔ گویا ان کی اس گفتگو سے یہ بات صاف پتہ چل رہی ہے غیر مقلدین ٹھیک کہتے ہیں، غیر مقلدین حق پر ہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، اس طرح کا ذہن بنتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم ان ویڈیوز پر گفتگو کرتے ہیں اور ان کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں حقیقت ہے کیا، تاکہ عام لوگوں کو پتہ چل سکے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو ان کے وساوس میں آ جاتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وسوسے میں ڈالنا، یعنی ان کے دل میں وسوسہ پیدا کرنا اور گمراہ کرنے کے لیے اشکالات ذہن میں پیدا کرنا، دھوکہ دینا ان کا کام ہے۔ تو وہ اس طرح کی ویڈیو ڈالتے ہیں تاکہ لوگ وساوس کا شکار ہوں اور گمراہ ہوں بیچارے، اور کیا ہے۔ تو آج ہم ان ویڈیوز پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو وہ ویڈیوز سناتے ہیں جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں اور لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان ویڈیوز کے ذریعے سے۔ تو ہم پہلے آپ کو سناتے ہیں مولانا طارق جمیل کی، کہ طارق جمیل کی کون سی ویڈیو وہ پھیلا رہے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ آپ نے 9 رمضان دیکھے، آپ نے تراویح ٹوٹل 3 دن پڑھی، ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 رکعت پڑھی، لیکن صحیح روایات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھے دن آپ باہر نکلے ہی نہیں، اور صحابہ انتظار کرتے کرتے تھک گئے تو آپ باہر آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارا شوق بھی دیکھ رہا تھا، انتظار بھی دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ تراویح نام تو بہت بعد میں رکھا گیا، اصل تو یہ قیام اللیل ہے حدیث پاک میں، قیام اللیل۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ابی ابن کعب پہ جمع کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی مولانا طارق جمیل کی ویڈیو جو پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، ایک دوسرے میں شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ دیوبندیوں کا عالم ہے، مشہور ہے، بڑا نام ہے، بڑا عمل والا ہے، ان کے بیانات سنیں کتنے پرتاثیر ہیں۔ یہ تو مان رہے ہیں کہ بھئی تراویح 8 رکعت صحیح ہے، 20 رکعت درست نہیں ہے، وہ تو ضعیف ہے، 20 رکعت پر عمل نہیں کرنا، 8 رکعت پر عمل کرنا ہے اور 8 رکعت والے صحیح ہیں۔ یہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ڈال رہے ہیں۔ دوسری ویڈیو مفتی طارق مسعود کی وہ پھیلا رہے ہیں، ذرا اس سے بھی سنیے کہ وہ کس انداز سے پھیلا رہے ہیں۔ ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا، اب اس پر کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے 20 رکعت تراویح پر کہ بخاری یا مسلم میں کہ نبی نے 20 پڑھی ہیں۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ تواتر عملی، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو 20 پڑھتے پائے۔ اب ناظرین کرام، یہ دونوں ویڈیوز آپ نے دیکھ لی، مفتی طارق مسعود کی بھی اور مولانا طارق جمیل کی بھی۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بس اپنے مقصد کی بات رکھی ہے لوگوں کے سامنے، جو ان کا مقصد تھا یا جو ان کا ذہن ہے غیر مقلد، وہی بات رکھی پوری ویڈیو سے نکال کر، یعنی وہ چند الفاظ رکھ دیے جس طرح رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا کرتے تھے نا، کوئی بندہ کہتا ہے جھوٹے خدا کو نہ مانو، اب اس نے لکھ دیا کسی کتاب کے اندر جھوٹے خدا کو نہ مانو، اب جھوٹے والا یعنی جو حرف تھا، اسے لفظ تھا، اسے کاٹ کر پیچھے چھوڑ دیا، کیا ہو جائے گا؟ خدا کو نہ مانو اللہ معاف فرمائے۔ تو دیکھ اور ان کو ذہن دے، بھائی دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ خدا کو نہ مانو، بالکل وہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو مولانا طارق جمیل کی ویڈیو کے متعلق ہم آپ کو پھر مولانا طارق جمیل کی ویڈیو سناتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ مولانا طارق جمیل کیا واقعی کے قائل ہیں۔ جب ہم ان کی گفتگو سنیں گے تو یقیناً
یعنی ذہن سے اشکال دور ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ غیر مقلدین بڑے دھوکے باز اور جھوٹے اور مکار ہیں۔ تو سن لیجئے مولانا طارق جمیل کی گفتگو۔ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، تو کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ اب ناظرین کرام، آپ نے سنا مولانا طارق جمیل کی گفتگو سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل نے گفتگو کی یعنی ان 20 والی روایت کو مضبوط کرنے کے لیے بعد میں جو دلائل دیے وہ نہیں سنائی، اور مولانا طارق جمیل کی گفتگو سے صاف اور واضح پتہ چل رہا ہے کہ 20 تراویح ہی درست ہے اور امت 20 پر ہی عمل کرتی چلی آ رہی ہے، صحابہ کا عمل 20 پر ہی ہے۔ تو یہ باتیں چھپا کر تھوڑا سا ٹکڑا پیش کیا تاکہ لوگ دھوکے میں آ جائیں، گمراہ ہو جائیں، وساوس کا شکار ہو جائیں اور غیر مقلدین کا کام بن جائے۔ دین کی کوئی دلیل ہو نہ ہو، غیر مقلدین لوگوں کو دھوکے میں ہی اپنے طرف بلا لیتے ہیں، بس وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں انہوں نے کوئی مارکا فتح کر لیا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم مفتی طارق مسعود کی اس کلپ کی طرف اور اس کلپ کی حقیقت کی طرف کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی کلپ کی کیا حقیقت ہے۔ مفتی طارق مسعود کیا واقعی 20 رکعت تراویح کے قائل نہیں ہیں، 8 رکعت کے قائل ہیں؟ تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا، آئیے سنتے ہیں مفتی طارق مسعود سے۔ اور تراویح 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں بولو نہیں۔ حضرت عمر سے 2 روایتیں، ایک 8 والی اور ایک 20 والی، کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے، بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے، تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھیں۔ اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی، صحیح بن گئی ہے وہ۔ تو حضرت عمر سے 2 ہیں، 8 بھی اور 20 بھی۔ 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب، کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے، 20 بیان کر رہا ہے۔ اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں، 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوں اور کوفہ، بصرہ، دمشق، شام، مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے، 8 والی صحیح نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، مفتی طارق مسعود کی جو انہوں نے کلپ پیش کی اس سے یہ پتہ چل رہا تھا گویا مفتی طارق مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے 20 رکعت تراویح کی، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی یعنی ان کو پڑھتے دیکھا ہے اس طرح سے کرتے ہیں، یعنی آباء و باپ دادا کو جس طرح کرتے دیکھا ہے اس وجہ سے ہم 20 پڑھتے ہیں۔ یعنی ان کی گفتگو یوں پتہ چل رہا تھا، لیکن مفتی طارق مسعود کی آپ نے جو گفتگو سنی سے پتہ چلا کہ صحابہ کے دور میں ہر جگہ 20 پڑھی جاتی تھی اور غیر مقلدین کو چیلنج کیا کہ میرے یعنی ان باتوں کا جواب غیر مقلدین کے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ 20 رکعت تراویح والا واقعہ سنایا اور 8 رکعت کی روایت سنی، ساری گفتگو اگر آپ دیکھیں گے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے، 20 رکعت صحابہ کا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی 20 رکعت کی جو روایات ہیں ان کی صحابہ کے عمل سے تائید ہو رہی ہے۔ حالانکہ علماء نے بہت سارے اور بھی دلائل لکھے ہیں، لیکن آج چونکہ ہم ان 2 حضرات یعنی ان 2 شخصیات کے متعلق جو غیر مقلدین نے دھوکہ دیا ہے اس کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کی بھی گفتگو سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ 8 کے قائل نہیں 20 کے قائل ہیں، بلکہ 20 رکعت تراویح کی ترغیب بھی دے رہے ہیں اور 20 رکعت تراویح کی روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، صحابہ کا ان پر عمل یعنی بتا رہے ہیں اور خود بھی 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں
دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.